پاکستان کی کامیاب سفارتکاری کے باعث امن کی جانب ایک اور پیش قدمی۔ امریکی صدر کا فریڈم پروجیکٹ عارضی طور پر روکنے کا اعلان۔ ٹرمپ نے کہا فیصلہ پاکستان اور دیگر ممالک کی درخواست پر کیا گیا۔ ٹرمپ نے مزید کہا کہ اگرچہ ناکہ بندی مکمل طور پر برقرار رہے گی، تاہم ایران کے خلاف فریڈم پروجیکٹ عارضی طور پر روکا جائے گا۔ حتمی معاہدے پر دستخط کے امکان کو جانچنے کے لیے وقفہ دیا گیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی مارکہ حق کا 1 سال مکمل ہونے پر قوم اور مسلح افواج کو مبارکباد۔ کور کمانڈرز کانفرنس میں تاریخی کامیابی کو اہم سنگ میل قرار دیا۔ کہا مارکہ حق قومی اتحاد اور ملکی خود مختاری کی ہر قیمت پر تحفظ کے غیر متزلزل عہد کی عکاسی کرتا ہے۔ مارکہ حق عوام، حکومت اور افواج پاکستان کے درمیان غیر متزلزل ہم آہنگی کی علامت ہے، جو تمام اندرونی و بیرونی چیلنجز کے مد مقابل بنیاد و مرصوص کی مانند یکجا کھڑے ہیں۔ کور کمانڈرز نے کہا قومی سطح پر مارکہ حق کی یاد منانا بھارتی متکبرانہ سیاسی سوچ کے لیے واضح پیغام ہے۔ پاکستانی قوم متحد، مضبوط اور ہر لحاظ سے مکمل طور پر تیار ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس، خطے میں کشیدگی میں کمی اور تحمل کی ضرورت پر زور۔ شرکا نے کہا خطے میں امن و استحکام کا دار و مدار باہمی تحمل، ذمہ داری اور خود مختاری کے احترام پر مبنی ہے۔ پاکستان مسلسل ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے خطے میں استحکام کے فروغ اور صورتحال کو مزید خراب ہونے سے روکنے کی کوششوں کی حمایت کرتا ہے۔ بدلتی ہوئی جغرافیائی صورتحال کی خطے کے استحکام پر گہرے اثرات ہو سکتے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ایران ڈیل کرنا چاہتا ہے، وہ گیمز کھیلتے ہیں لیکن ڈیل چاہتے ہیں۔ ایران کو عقل مندانہ فیصلہ کرنا چاہیے۔ ایران کی قیادت نہیں رہی، معیشت تباہ ہو چکی ہے، ان کے پاس فوجیوں کو دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ اب ایران بقا کی کوشش کر رہا ہے۔ ایران پر ہمارا مکمل کنٹرول ہے، ایران کو اچھے سے معلوم ہے اسے کیا کرنا ہے۔ بحری ناکہ بندی جاری ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ایران اخلاقی اور ذمہ دار قوت کی نمائندگی کرتا ہے۔ ایران کے دشمن بے لگام اور بے قابو طاقت کا مظہر ہیں۔ سیاست کا مقصد صرف اقتدار ہو تو نتیجہ انتشار، جبر اور ناانصافی نکلتا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا اپنا ہرمز میں تنازع کے باعث اب تک 10 سویلین سیلرز مر چکے ہیں۔ اس وقت تقریباً 23,000 سویلین اپنا ہرمز میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ایران کی تیز رفتار 7 کشتیوں کو تباہ کر دیا ہے۔ اپنا ہرمز میں آزادانہ نقل و حرکت کو یقینی بنائیں گے۔ ایران کو مذاکرات کی میز پر آنا ہوگا اور ہماری شرائط تسلیم کرنا پڑیں گی۔ متحدہ عرب امارات کا ایک بار پھر ایران کی جانب سے میزائل اور ڈرون حملے کا دعویٰ۔ اماراتی وزارت دفاع نے کہا فضائی دفاعی نظام ایران کی جانب سے داغے گئے میزائلوں اور ڈرونز کو ناکام بنا رہا ہے۔ شہریوں کو محفوظ مقامات پر رہنے کی ہدایت۔ ایران کی متحدہ عرب امارات پر حملوں کی تردید۔ ایرانی فوج کے ترجمان نے کہا کہ متحدہ عرب امارات کے خلاف کسی قسم کی میزائل یا ڈرون کارروائی نہیں کی۔ ایران پر حملوں کے الزامات جھوٹے اور پروپیگنڈے کا حصہ ہیں۔ ہم نے اب تک تحمل کا مظاہرہ کیا ہے۔ ایران کے کسی بھی جزیرے، بندرگاہ یا ساحلی علاقے پر حملے کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ پاکستان کی متحدہ عرب امارات میں شہری انفراسٹرکچر پر میزائل اور ڈرون حملوں کی مذمت۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا UAE کے صدر کے ساتھ اظہار یکجہتی۔ کہا خطے میں امن اور استحکام کے لیے جنگ بندی کا احترام اور مکمل عمل درآمد ضروری ہے۔ مذاکرات اور سفارتی کوششوں کے لیے مناسب ماحول فراہم کیا جانا چاہیے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی متحدہ عرب امارات میں حملوں کی مذمت۔ امریکی فضائیہ کا ایندھن بردار طیارہ ایمرجنسی سگنل دینے کے بعد لاپتہ۔ ایرانی میڈیا کے مطابق طیارے نے ایران کے قریب خلیج فارس کے اوپر پرواز کرتے ہوئے ایمرجنسی سگنل دیا۔ طیارہ متحدہ عرب امارات سے روانہ ہوا، جس کے بعد اس کا رابطہ منقطع ہو گیا۔ امریکی حکام کا تاحال کوئی بیان سامنے نہیں آیا۔ کور کمانڈرز نے کہا افغان طالبان رژیم کی گمراہ کن پالیسی کے تحت دہشت گرد تنظیموں کو محفوظ پناہ گاہیں دی جا رہی ہیں۔ افغان طالبان رژیم کی دہشت گردی کو سپورٹ افغان عوام کے مفادات کے برعکس ہے۔ یہ رژیم اب اپنے عوام کے سامنے پوری طرح بے نقاب ہو چکی ہے۔ پروپیگنڈے کے تحت پاکستان پر افغانستان کے اندر شہریوں کو نشانہ بنانے کا جھوٹا الزام لگایا جا رہا ہے۔
गुमराह कुन बयानिया मुनज़्ज़म डिस इन्फॉर्मेशन मुहिम का हिस्सा है, जिसका मकसद अपनी अंदरूनी नाकामियों से तवज्जो हटाना और खुद को मजलूम पेश करने का ड्रामा रचाना है। पाकिस्तान बेबुनियाद इल्जामात को मुस्तरद करता है। दहशतगर्द नेटवर्क्स के मुकम्मल खात्मे के लिए ऑपरेशन रफ्तार बरकरार रखी जाएगी। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में ऑपरेशन ग़ज़ब-उल हक़ के तहत दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही का जायजा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुल्क भर में जारी इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में कामयाबी को सराहा। मुसल्लह अफवाज की तैयारी, पेशावराना महारत और जंगी सलाहियतों पर इत्मीनान का इज़हार। फील्ड मार्शल ने रिवायती और गैर रिवायती चैलेंजेस से निपटने के लिए पेशगी इक़दामात की ज़रूरत पर जोर दिया। शदीद गर्मी में बिजली की बंदिश शहरियों का इम्तिहान लेने लगी। लियाकताबाद, लायंस एरिया और कुरंगी में 12 घंटे तक लोड शेडिंग। सोल्जर बाजार, नॉर्थ कराची और न्यू कराची में 10 घंटे तक बिजली की बंदिश। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक हीट वेव को मद्देनजर रखते हुए दिन के औकात में लोड शेडिंग नहीं की जा रही। इस्लामाबाद और पंजाब भर में जिम्स 24 घंटे खुले रहेंगे। खेलों की सहूलतें, कॉल सेंटर्स और IT कंपनियों को मुकर्रर कारोबारी औकात कार से इस्तिस्ना मिल गया। बैनुल-अक़वामी क्लाइंट्स के साथ काम करने वाले इदारों पर भी वक्त की पाबंदी लागू नहीं होगी। दुकानें, मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स बदस्तूर रात 8 बजे बंद करना होंगे। रेस्टोरेंट्स, तंदूर, बेकरियां, किराना स्टोर, फल और सब्जी की दुकानें रात 10 तक खुली रह सकेंगी। सद्दा में फितना और खवारिज की फायरिंग से शहीद मुमताज आलिम मौलाना शेख इदरीस को सुपुर्द खाक कर दिया गया। मुलजिमान की फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए। सदर आसिफ सरदारी का इजहार अफसोस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मौलाना फजलुर रहमान से राबता। मौलाना शेख इदरीस की शहादत पर इजहार ताज़ियत। कातिलों की जल्द गिरफ्तारी की यकीन दहानी। JUI आज मुल्क गिर एहतजाज करेगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का आज सूबे भर में कलम छोड़ हड़ताल का ऐलान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के मुताबिक वफाक की जानिब से सूबे के साथ इम्तियाजी सलूक रवा रखा जा रहा है। NFC अवार्ड, बिजली और गैस के मामलात में खास तौर पर नाइंसाफ़ी की गई। हड़ताल के दौरान इमरजेंसी सर्विसेज की फराहमी जारी रहेगी। शेर अफजल मरवत का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन को चैलेंज करने का ऐलान। प्रोग्राम फैसला आपका में कहा, मुनासिब वक्त पर सुहेल आफरीदी के इलेक्शन को चैलेंज करूंगा। अभी तक तहरीक इंसाफ ने रीमा खान के 10,000 अफराद की अडयाला जेल में आने वाली बात की कोई तौसीक नहीं की। सऊदी अरब का पाकिस्तान की सालसी की कोशिशों की हिमायत का ऐलान। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा, सिफारती कोशिशों का मकसद सियासी हल तक पहुंचना है। वज़ीर दिफा ख़ाजा आसिफ ने कहा, भारत की किसी भी जारहियत का मुकाबला करने के लिए हम वक्त तैयार हैं। कौम सीसा पिलाई दीवार बनकर मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी है। इत्तेहाद और यकजहती हमारा सबसे बड़ा हथियार है। भारतीय इक़दामात ने खित्ते के अमन को दांव पर लगाया। भारत के जदीद तरीन तैयारे कागजों की तरह जमीन पर गिरे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से चीनी सफ़ीर की मुलाकात। चीनी सफ़ीर का पाक चीन स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकतदारी का यादा। वाक़या हक़ को 1 साल मुकम्मल होने पर नायब वज़ीर आज़म को मुबारकबाद दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, सुथरा पंजाब मंसूबे में करप्शन और कोताही बर्दाश्त नहीं। मंसूबे को आलमी सतह पर पजीराई मिली। बाकी सूबों से आवाज़ आ रही है कि पंजाब बहुत साफ है, नहीं चाहती कि इस मंसूबे पर कोई सियासी दबाव आए। पंजाब भर में मुकम्मल तब्दीली नजर आनी चाहिए। तनख्वाह न मिलने पर एहतजाज वर्कर्स का हक है, लेकिन बाहर आकर फसाद फैलाना बर्दाश्त नहीं। बिलावल भुट्टो का कराची में औरत मार्च की खवातीन से पुलिस की बदसलूकी पर इजहार बरहमी। ज़ेर हिरासत खवातीन को रिहा करने की हिदायत। कहा, खवातीन के साथ नामुनासिब रवैया बर्दाश्त नहीं। पाक बहरिया का बहिर अरब में कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन। तिजारती बहरी जहाज के हमले को खुराक, तिब्बी इमदाद और तकनीकी मुआवनत फराहम की गई। ISPR के मुताबिक हमले में 6 भारतीय शहरी भी शामिल थे। ओमान से भारत जाते हुए बहरी जहाज में तकनीकी खराबी हुई। सदर और वज़ीर आज़म का पाक बहरिया को खिराज तहसीन।
وزیر اطلاعات اتحاد نے کہا مارکہ حق میں پاکستان کو بڑی کامیابی ملی، بھارت کو بیانیہ اور سفارتی محاذ پر بھی شکست کا سامنا کرنا پڑا، پاکستانی میڈیا اور سوشل میڈیا نے انتہائی مثبت کردار نبھایا، پوری دنیا نے بھارت کے جھوٹے بیانیے کو مسترد کر دیا۔ مارکہ حق کے 1 سال مکمل ہونے پر وزارت اطلاعات کے زیر اہتمام تقریب کتاب کی رونمائی کی گئی، دستاویزی فلم بھی دکھائی گئی، شرکاء کا فوج پاکستان کو خراج تحسین۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے کہا مارکہ حق میں پاکستان کو بڑی کامیابی ملی، اب ہمیں ملک کو معاشی طور پر مستحکم کرنا ہے۔ گورنر پنجاب سے بلوچستان کے پولیس افسران کی ملاقات، کہا بلوچستان میں ملک دشمن عناصر بگاڑ پیدا کر رہے ہیں، ہمیں مل کر سازشوں کو ناکام بنانا ہے۔ پنجاب اسمبلی اجلاس میں شور شرابہ، بات کرنے کی اجازت نہ دینے پر ڈپٹی اسپیکر اور حکومتی رکن کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ، ڈپٹی اسپیکر نے حکومتی رکن احسن رضا کو ایوان سے باہر نکال دیا۔ پہلے ہم 500 روپے کا فیول ڈلواتے تھے اور 20 آرڈر کر لیتے تھے، اب یہ ڈبل ہو گیا، 1000 کا ڈلواتے ہیں اور 20 آرڈر ہی ہوتے ہیں تقریباً۔ فیول کی پیمنٹ بڑی ہے، اس سے تقریباً ہمارا نقصان 4000 سے 5000 کا نقصان ہو رہا ہے ڈیلی بیس پہ۔ پیٹرول مہنگا ہونے سے لاہور کے فوڈ رائڈرز کا روزگار شدید متاثر، روزانہ کی کمائی کا بڑا حصہ ایندھن کی نظر، 2 وقت کی روٹی کمانا مشکل، فوڈ رائڈرز کا کمپنیوں سے معاوضہ بڑھانے